السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کے تعلق سے۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ مفسر قرآن صاحب صراط الجنان اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالی کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یعنی کچھ کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، یعنی جنہیں ایمان کی دولت کافروں کو نہیں مل سکی ان پر ہدایت کی راہیں، ہدایت کے راستے شروع ہی سے بند نہیں تھے، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے دشمنی، عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر، طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچنے میں اس آدمی کی اپنے ہی تو کرتوت تھے کہ اس نے خود ہی تو زہر قاتل کھایا تھا۔ اب اس میں ڈاکٹر یا طبیب کی کوئی غلطی تھوڑی ہے، اب اس آدمی کے اپنے کرتوت کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملازمت کا مستحق ہے، ڈاکٹر یا طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم ایمان کی دولت اس لیے نہیں ملی کہ اللہ نے شروع ہی سے ہدایت کی راہیں بند کر دی تھیں، بلکہ اللہ نے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں کی، ان کے کفر و عناد اور سرکشی اور بے دینی اور حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے دشمنی، عداوت کے انجام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ ایسی ہی حالت میں ایسی لوگوں کے لیے پھر راہیں ہدایت کی بند ہوئیں۔ اس لیے یہ کفار جو ایمان نہیں لا سکے، بعض کفار اس لیے یہ ایمان سے محروم رہے۔ اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صاحب تفسیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں
مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، یعنی پہلے والی آیتوں میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کے ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا، یعنی ان کا ظاہر اور باطن درست تھا اور سلامت تھا۔ پھر ان کے بعد میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر اس آیت نمبر 8 سے لے کر اس آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، یعنی جب تک دل سے سچے دل سے اقرار نہیں کر لے گا، اس وقت تک ظاہر اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ایمان کا دعویٰ کرتے پھرتے ہوں، اور ان کے دلوں میں اگر کفری کوئی عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہیں تو وہ سب منافقین ہیں۔ تیسرا، یہ اسلام اور مسلمان کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، یعنی یہ جو منافق لوگ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کیا کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔